عرب شریف میں 1922 سے پہلے کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس ظلم کا منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی۔ امریکہ، یورپ اور بڑی بڑی جتنی بھی یورپین کنٹری تھیں، عیسائی اور یہودی، تمام لوگوں کو معلوم تھا جب تک خلافت عثمانیہ باقی ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان لوگوں کو اگر سب سے زیادہ ڈر تھا تو وہ خلافت عثمانیہ تھی، لہٰذا ان سبھی وجہوں سے ان لوگوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشیں شروع کی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی بنانا شروع کر دی تھی۔ لہٰذا ان لوگوں نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو دھرم سے عیسائی تھا لیکن ایسی عربی بولتا تھا، کوئی بھی اس کے اوپر یہ شک نہیں کرتا تھا کہ وہ عربی ہے یا غیر عربی۔ اس شخص نے اپنا کام شروع کیا۔ اس دور کی عربی مسلمانوں کو یہ کہہ کر خلافت عثمانیہ کے خلاف گمراہ ناکام کرنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ عربی ہیں، یہ حکومت کرنے والے ترک لوگ اجمی ہیں یعنی غیر عربی ہیں، تو ہم لوگ عربی لوگ غیر عربی لوگوں کی حکومت اپنے اوپر کیسے برداشت کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت کے سنی مسلمانوں نے اس شخص کی ایک بھی نہ سنی۔ یہ شخص لانس آف اربن کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ گوگل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اور جا کر ویکیپیڈیا پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس آدمی کی ناکامی کے بعد امریکہ نے ایک اور آدمی کو کھڑا کیا جس کا نام ہمفرے تھا۔ ہمفرے کے بارے میں آپ ویکیپیڈیا پر چیک کر سکتے ہیں۔ ہمفرے کی ملاقات عرب کے ایک شخص ابن عبد الوہاب نجدی سے ہوئی اور ایک قبیلے کے سردار ابن سعود سے ہوئی۔ ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا جس میں ہمفرے کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ابن سعود نے اپنی فوج کے ساتھ عرب شریف میں ترکی کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا مکہ، مدینہ، طائف جیسے عظیم شہروں میں خون ریزی شروع ہو گئی اور ابن سعود کی فوج کے ہاتھوں سے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ لہٰذا ان حالاتوں کو دیکھنے کے بعد خلافت عثمانیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم مکہ، مدینہ اور طائف جیسے عظیم شہروں میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتے، کسی بھی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتے، لہٰذا ہم عرب سے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد اپنے ملک ترک واپس جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ حجاز مقدس کا نام اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدل دیا گیا، لہٰذا حجاز مقدس کا نام ابن سعود نے اپنے اوپر سعودیہ عربیہ رکھا۔ لہٰذا جنت البقیع اور جنت المعلی میں جو صحابہ اکرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی مزارات تھیں، تمام پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور ان کی تمام قبروں کو زمین سے ملا دیا گیا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ حرم شریف میں جتنے بھی بڑے دروازے یا بڑی عمارتیں تھیں جن کے نام صحابہ یا اہل بیت کے نام پر تھے، ان تمام کے ناموں کو بدل کر آل سعود یعنی جو ابن سعود تھا اس کی اولادوں کے نام پر رکھ دیا گیا۔ لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی عرب شہر میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود وہاں کا حکمران بنا، وہاں پر ایک بہت بڑے جشن کا انعقاد کیا گیا جس میں امریکہ، برطانیہ، بڑے بڑے غیر مسلم جو دیش ہیں ان تمام کے حکمران شامل ہوئے۔ جس عرب کے نام سے کسی دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں گھبراتی تھیں، آج انہی تمام لوگوں کی کٹ پتلی سعودیہ عربیہ بنا ہوا ہے۔